بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه صدق اللہ العظیم۔ اسلامی تعلیمات میں عقائد کی درستگی اور عبادات کے بعد حسن معاملات پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ حسن معاملات انسان کی اخروی نجات کا باعث ہیں۔ یہ اسلام ہی کا سبق ہے کہ جتنا آمدن ہو اتنا ہی خرچ کیا جائے۔ بسا اوقات آمدن کم ہوتی ہے، آدمی کے پاس مال کم ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے انسان سے تعاون لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، اسے قرض کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی اسلام میں تو گنجائش ہے، لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم قرض کے متعلق بات کریں گے، قرض کے احکام و آداب کے متعلق بات کریں گے۔ پہلا حکم یہ بتلایا کہ جب آدمی کسی سے قرض لے تو اس قرض والے معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید بھی اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ تو جب قرضہ لیا جائے مدت معینہ تک تو پھر اسے لکھ لینا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا ہو تو پھر اس پر گواہ بنانے چاہیے، گواہ بنانے چاہیے تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں۔ کتنے گواہ ہوں؟ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، تم دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر دو مرد نہیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، اس معاملے پر، ادھار کے معاملے پر، قرض کے معاملے پر گواہ بنا لو۔ لیکن یہی بات یاد رہے کہ جو قرض لیا جا رہا ہے وہ سودی معاملہ نہ ہو، وہ سود پر مبنی نہ ہو، اس میں سود والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ سود میں صرف وہ سود لینے والا اور دینے والا وہ گنہگار صرف وہ نہیں، بلکہ جو بھی اس معاملہ میں جس درجہ میں شریک ہے، چاہے وہ گواہی دے رہا ہے، چاہے وہ کتابت کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر کہ سود دینے والا، لینے والا، گواہی دینے والا اور وہ معاملہ لکھنے والا، ساروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو قرض جو لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، وہ سودی معاملہ نہ ہو۔ اور ایک اور حکم جو ہدایت دی قرض لینے والے کو کہ جب یہ قرض لے رہا ہے تو اس وقت یہ نیت کرے کہ میں جلد ہی اس قرضہ کو واپس کر دوں گا، کیونکہ جب یہ ادائیگی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی قرض کی ادائیگی میں معاون بنتے ہیں۔ تو جب قرضہ لے رہا ہے تو ادائیگی کی نیت کرے کہ میں جلد ہی واپس کر دوں گا، اور جس وقت اس کے پاس رقم واپس آ جائے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ قرض واپس کر سکتا ہے، تو پھر یہ مال اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جلد ہی واپس کر دے۔ اب پیسے بھی موجود ہیں جس سے قرض یہ اتار بھی سکتا ہے، لیکن جس نے قرضہ دیا ہے وہ بیچارہ قرضہ لینے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے ہاں ابھی نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، پھر کبھی دے دوں گا، کہیں بھاگا جا رہا ہوں، ہم کہیں گھر چھوڑے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ۔ اب پیسہ اس کے پاس موجود ہے جس سے اپنا یہ قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن پھر بھی پیسے کو اپنے پاس روک رکھا ہے، تو فرمایا اس کے یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تو جو ہی پیسے اس کے پاس آ جائیں تو پیسے کو واپس کر دینا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات،
جب یہ قرض واپس کر رہا ہو اسے یہ حکم دیا گیا کہ یہ قرض کی ادائیگی کے وقت جس سے قرضہ لیا تھا جب اسے قرضہ واپس کر رہا ہے تو اسے دعا دے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل و عیال میں، تیرے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جس بیچارے نے قرضہ دیا وہ اپنا قرض وصول کرتے کرتے آخر معاملہ اس بات پر آپ پہنچتا ہے کہ معاملہ جھگڑے تک آپ پہنچتا ہے، پھر ناراضگی پر جو ہے وہ قرض واپس کرتا ہے، پھر دعا کیا دینا، الٹا ناراض ہو کر قرضہ واپس کرتے ہیں۔ اسی طرح دو حدیث پاک ہیں جن میں ہدایات دی گئی ہیں قرضہ دینے والے کو کہ اگر کوئی آدمی جسے قرضہ دیا ہے وہ بیچارہ تنگ دست ہے، اسے اگر یہ مہلت دے دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ تو مہلت دے دے، نرمی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا کی ہے۔ یاد رکھیے قرض کے معاملے کو بالکل ایسا نہ سمجھیں کہ بس قرض جو ہے اٹھا لیا اب میری مرضی میں واپس کروں یہ معاف ہو جائے گا۔ قرض کا معاملہ کبھی معاف نہیں ہوتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اب شہید کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، شہید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے اگر اس نے قرضہ لیا ہے شہید نے تو اس کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ ادا نہ کرے گا۔ تو شہید کا قرض لینے کا گناہ جو ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو ادا نہ کرے گا۔ اسی طرح ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ یہ جو میت ہے جو مرنے والا ہے اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ فرمایا اس کے اوپر کوئی قرض نہیں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک اور میت لائی گئی، فرمایا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ فرمایا قرضہ ہے۔ پھر پوچھا کہ اتنا مال چھوڑا ہے جس سے یہ قرض اس کا ادا ہو سکے؟ فرمایا ہاں اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ ایک اور میت، ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو پھر فرمایا کوئی اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ فرمایا اتنا مال نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھائیے، اس بھائی کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھایا۔ یہ اسلامی اول کی بات ہے کہ جب اسلام ابھی فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا، لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا پھر غنیمت کا مال بھی آنا شروع ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پوچھتے اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس مسلمان کا قرض ادا کیا کرتے تھے۔ تو قرض کا معاملہ آسان نہ لیں، یہ حقوق العباد ہیں، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرض سے بچائے، قرض کا جو مرض ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔